اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وسلم۔ اب ہم ریمیننگ پورشن کر رہے ہیں 4 پارے کا، چوتھے پارے کا۔ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سورہ نساء سے۔ سورہ نساء میں 176 آیات ہیں اور پہلی 23 جو آیتیں ہیں یہ چوتھے سے پارے میں آتی ہیں۔ ٹوٹل 24 اس کے اندر رکوع ہیں۔ آپ پہلی ہی آیت دیکھیے، سورہ نساء کا نام سورہ نساء، نساء مینس خواتین، عورت۔ اچھا، ایک اور چیز یہاں پہ بتا دوں، قرآن پاک میں کوئی ایک بھی صورت رجال کے نام سے نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہمیت دیتے ہیں خواتین کو، کتنی عزت دی جاتی ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اللہ تعالیٰ یہاں ڈائریکٹ انسانوں سے خطاب کرے، ورنہ آپ نارملی سنتے یا ایھا الذین آمنوا۔ پہلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اے انسانوں، ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پیدا کیا اسی میں سے جوڑا اس کا، ٹھیک ہے، یہاں پہ لفظ زوج یوز ہوا ہے، اسی میں سے جوڑا اس کا، یعنی حضرت اماں ہوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا، جس کی وجہ سے کئی تفاسیر میں لکھا جاتا ہے کہ حضرت اماں ہوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سیکنڈ آیت ہے، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، اور مت بدلو برے مال کو اچھے مال سے۔ اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں، سیکنڈ آیت کے بعد یہ آپ کو ایک رخصت نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یتیموں کے ہی حوالے سے ہے، اور اگر اندیشہ ہو تم کو کہ نا انصاف کر سکو گے تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں، تو نکاح کر لو تم ان کے علاوہ ان سے جو پسند آئیں تم کو، 2 3 3 4 4۔ پھر اگر خوف ہو تم کو یہ کہ نہ عدل کر سکو گے تو بس ایک۔ یہ رخصت جو ہے، یہ آپ کو رخصت ملتی ہے آدمیوں کو کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ، 4 لمٹ ہے اسلام میں۔ یہ بے قید و شرط نہیں ہوتی رخصت، یہ سارے آپ کو تفسیر پڑھنی پڑے گی، یہ ہم اس پہ چلے جائیں گے۔ اب ہم آگے جاتے ہیں کیونکہ ہماری کوشش ہے مختصر ہم کور کریں کہ اس میں کیا ہے۔ یہ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ اب ہم آگے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ یتیم کو فرماتے ہیں کہ جانچتے پرکھتے رہو یتیموں کو، یعنی اگر کوئی یتیم بچے ہیں جب تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، پھر اگر پاؤ تم ان میں عقل کی پختگی تو دے دو ان کے مال ان کے، اور نہ کھاؤ اس مال کو، ٹھیک ہے، یتیم کا مال کھانا منع فرمایا۔ اور پھر جب حوالے کرنے لگو ان کے مال تو گواہ بنا لو ان پر، یعنی آپس میں گواہ رکھ لو تاکہ اس یتیم بچے کو بھی پتہ ہو کہ اس کے باپ کا کیا ترکہ تھا اور آپ نے کیا اس کو ہینڈ اوور کیا۔ اب اس آیت میں آپ کو 7 آیت سے لے کے 12 آیت تک آپ کو وراثت کا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں وراثت کا حق مردوں کو بھی دیا ہے، خواتین کو بھی دیا ہے۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس ترکے میں جو چھوڑ دیں ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس ترکے میں جو چھوڑ دیں والدین اور قریبی رشتہ دار، وہ ترکہ کم ہو یا زیادہ۔ اس کے بعد یہ ساری ڈیٹیل آپ کو نظر آتی ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو تفاسیر پڑھنی پڑیں گی۔ ہدایت کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں کہ مرد کا حصہ برابر ہے 2 عورتوں کے حصے کے، یعنی مرد کا حصہ جو ہے وہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اب ہم آگے جاتے ہیں، یہ پوری آپ کو ڈیٹیل نظر آتی ہے جس کے لیے آپ کو تفسیر ضرور پڑھنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا حق جو ہے وہ کیسے ڈیوائیڈ کیا ہے۔ اگر کسی آدمی کا 1 بیٹا ہے، 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، یا کوئی عورت ایسی ہے جس کی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں اینڈ میں آپ کو اہمیت نظر آتی قرض کی ادائیگی کی اور وصیت کی، کہ ہر جگہ لکھا گیا ہے کہ جو تم یہ ترکہ دو گے پورا کرنے وصیت کے بعد جو تم نے کی ہو، اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک نماز جنازہ پڑھنے سے خاموشی سے ایک طرف ہو گئے تھے، جو بندے نے قرض ادا کرنا تھا اس کا نماز جنازہ پڑھانے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہٹ گئے تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ قرض ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو وصیت اور قرض کے بعد یہ ساری وراثت ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اس میں پوری تفسیر پڑھنی پڑے گی، اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، ڈیٹیل اس کی پڑھیے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، جو ارتکاب کریں بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے تو گواہی لاؤ ان پر 4 مردوں کی۔ یہ آیت کی بھی آپ کو تفسیر پڑھنی چاہیے ڈیٹیل کا، ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو کیے چلے جاتے گناہ، حتیٰ کہ جب سامنے آ کھڑی ہوتی ہے ان میں سے ایک کے موت تو وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں۔ یعنی اگر اینڈ والے وقت تک یہ توبہ کر رہے ہیں تو اخیر موت کے وقت یہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں ہے جائز تمہارے لیے کہ میراث بنا لو تم عورتوں کو زبردستی، اور نہ دباؤ ڈالو ان پر اس غرض سے کہ ہڑپ کر جاؤ تم اس مال میں سے جو دیا ہے تم نے انہیں،
بصورت مہر یا میراث، اور برتاؤ کرو عورتوں کے ساتھ اچھا، پھر ناپسند ہو وہ تم کو تو عجب نہیں کہ ناپسند کرو تم ایک چیز کو اور رکھی ہو اللہ نے اس میں خیر کثیر۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اور فرماتے ہیں، اور اگر چاہو تم بدلنا بیوی کی جگہ بیوی کو، یعنی دوسری بیوی کو، اور دے چکے ہو تم ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال، لفظ یوز ہوا ہے کنتار، خزانہ، ڈھیروں مال، تو نہ واپس لو اس میں سے کچھ بھی۔ یہ آپ کو قرآن پاک کا حکم نظر آتا ہے۔ اب ہم آگے چلے جاتے ہیں، یہ ہمارے پاس آتی ہے آیت نمبر 20 ہے یہ سورہ نساء کی، جس میں حکم آتا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلے جاتے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ آپ کو پورشن ہے۔ میں صرف وراثت اس لیے نہیں پڑھی کہ اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، وہ آپ کو ایک دفعہ کلیئر کٹ دیکھنی پڑے گی تفاسیر میں۔ اب ہم یہاں سے حرمت پڑھتے ہیں، سب سے اہم چیز کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ نکاح، جن کے ساتھ آدمی نہیں کر سکتا، اور نہ نکاح کرو تم ان سے کہ نکاح کر چکے ہوں تمہارے باپ، یعنی ان عورتوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے استعلی ماؤں سے۔ حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، اور وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا تمہیں، ٹھیک ہے۔ رضاعت کا حق بھی بالکل اسی طرح ہی ہوتا ہے جیسے اصلی بچوں کا ہوتا ہے، اور بہنیں تمہاری دودھ شریک، میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ رضاعت بالکل اسی طرح ہے، اور مائیں تمہاری بیویوں کی، اور وہ لڑکیاں جو، یہ سب سے اہم چیز سنیے، اور وہ لڑکیاں جو پل رہی ہوں تمہارے گھروں میں، جو اولاد ہوں تمہاری ان بیویوں کی جن سے تم مباشرت کر چکے ہو، یعنی اگر آپ کی وائف کی پچھلے ہسبینڈ سے کوئی بیٹی ہے تو وہ بھی آپ اس کو نکاح میں نہیں لے سکتے، اور بیویاں تمہاری ان بیٹوں کی جو تمہارے سلب سے ہوں، یعنی اصلی بیٹے ہوں، اور حرام کیا گیا یہ بھی کہ جمع کرو دو بہنوں کو نکاح میں۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ 23 آیت پہ یہ چوتھا سپارہ جو ہے یہ فنش ہو جاتا ہے۔ تو ابھی یہ حرمت والی آیات ابھی چل رہی ہیں، یہ 22 سے لے کے 23 تک ابھی ادھر ہے، اور باقی ریمیننگ پورشن آپ کو پارا 5 میں نظر آ جائے گا۔ تو ہم نے جو کور کیا ہے اس میں 4 پارا میں سورہ نساء، اس میں ہم نے کیا دیکھا؟ نمبر 1 ہم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت اما حوا کی پیدائش ہوئی، پھر ہم نے دیکھا کہ یتیم کو اس کا مال فوراً دے دو، پھر ہم نے دیکھا کہ اطاعت رسول کتنی امپورٹنٹ ہے، یتیم بچے کی کتنی امپورٹنٹ ہے، عورت کا مقام دیکھا کتنی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس آیت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے اہم رشتہ جو ہے وہ اول رشتہ ازدواج کا ہے، میاں بیوی کا ہے۔ پھر ہم نے حرمت کی آیات پڑھی کہ کن کن سے شادی نکاح جائز نہیں ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں حکم ہے 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور وہ رخصت کے ساتھ ہے، یعنی اس کے ساتھ کچھ قید و شرائط ہے جب تم انصاف کر سکو۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وراثت میں پہلی چیز قرض ادائیگی اور وصیت کی ادائیگی، جو اس بندے نے کی ہو وصیت، اور اس کے بعد آپ وراثت دے سکتے ہیں۔ اور لاسٹ ہم نے دیکھا کہ مرتے وقت کی توبہ جو ہے، اگر ایک انسان ساری زندگی برائی کرتا ہے اور بالکل اینڈ میں ریئلائز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ قبول نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمارا چوتھا جو پارہ ہے وہ فنش ہو جاتا ہے سورہ نساء کا۔ پہلے ہم نے سورہ آل عمران کی، اب ہم نے سورہ نساء کی۔ سورہ نساء ہم نے صرف 23 ابھی آیات کی ہیں، ریمیننگ پورشن ہم چلتے ہیں 5ویں پارے کی طرف۔ تو یہاں پہ ہم رکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔